باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے شیعہ شناسی میں حصہ دوم اور اس کی فصل اول جو کس کے بارے میں ہے، توحید و شرک کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ توحید، اصل توحید میں کسی مذہب جو مسلمان ہیں ان کے درمیان کسی طرح کا اختلاف نہیں پائے اصل توحید میں، لیکن اس کے خصوصیات میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کل ہم نے توحید کی قسمیں کی تھیں اور توحید ذاتی کو پڑھا تھا، جس میں مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول کو بھی ذکر کیا تھا، اور وحدت کہا، جیسے وحدت وہ وحدت نہیں ہے جو دنیا میں ہم مراد لیتے ہیں، بلکہ یہ وحدت جداگانہ ہے۔ مثلا کہا گیا کہ ایران ممالک میں سے ایک ملک ہے، تو ایک ملک کی وحدت ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا انسان تمام حیوانات میں سے ایک کیا ہے؟ انسان حیوانات کی ایک قسم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو وحدت ہمیں نظر آ رہی ہے دنیاوی وحدت، اس وحدت میں کیا ہے؟ دوسرے افراد شامل ہیں۔ کہا خدا کی وحدت ایسی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے، خدا یکو تنہا ہے۔ اب اس کی اقسام ہیں، تو ان قسموں میں سے کل توحید ذاتی ہم نے پڑھا تھا، آج ہم لوگ توحید صفاتی پڑھیں گے۔ توحید صفاتی مثلا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ رازق ہے، اللہ غفور ہے، اور اللہ رحیم ہے، اللہ شکور ہے، اللہ جبار ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو کیا یہ خدا مختلف ہے؟ چونکہ صفات مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک ہوتا ہے مصداق۔ کہا یہ جو مفہوم صفات ہے یہ مختلف ہے، ان کا مصداق کیا ہے؟ ایک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ کہ پیسہ دینے والا خدا کوئی اور ہے، شادی کروانے والا خدا کوئی اور ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ سفر کے لیے خدا کوئی اور ہے، فلاں موقع کے لیے خدا کوئی اور ہے۔ عرب میں بھی ایسا ہی دستور تھا، عرب میں بھی کیا تھا؟ سفر کا خدا الگ تھا، حضر کا خدا الگ تھا، مکے کا الگ تھا، مدینے کا الگ تھا، شادی کا الگ، بزنس کا الگ، بچوں کا الگ، عورتوں کا الگ۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ جو ہے کیا ہے؟ ایک ہے، اسی لیے کہنا رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، پھر وہاں کسی ارباب کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ذاتی صفات، مثلا علم، قدرت، حیات، مفہوم کے لحاظ سے اگرچہ مختلف ہیں، لیکن مصداق کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف یا کثرت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذات الگ ہے اور یہ ذات الگ ہے، اور ان سب کا مصداق خدا کی ذات بسیط ہے۔ بصورت دیگر ذات الہی میں اختلاف اور کثرت پائی جائے گی جو کہ توحید ذاتی کی بنا پر قابل قبول نہیں ہے۔ کہنے بصورت دیگر، اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ مثلا کہ یہ صفات الگ الگ ہیں لیکن ان کا مصداق کیا ہے؟ ایک ہے۔ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بصورت دیگر ذات الہی میں اختلاف و کثرت پائی جائے گی۔ پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ اگر ہم یہ نہ مانیں کہ ان کا مصداق کیا ہے؟ ایک یکو تنہا خدا ہے، تو رزق والا الگ خدا ہو جائے گا، قدرت والا الگ ہو جائے گا، زندگی دینے والا الگ، موت دینے والا الگ۔ کہہ رہے ہیں بصورت دیگر ذات الہی میں اختلاف اور کثرت پائی جائے گی،
جو کہ توحید ذاتی کی بنا پر قابل قبول نہیں ہے. اس طرح توحید ذاتی کا لازمہ توحید صفاتی ہے. جب توحید ذاتی کے ہم قائل ہیں تو توحید صفاتی کے بھی ہمیں قائل ہونا ہے، چونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ کثرت لازم آ جائے گی، چونکہ صفات کیا ہے؟ متعدد ہیں. اور ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں تنظیم کے کورس میں کہ خدا کے صفات ہی عین ذات ہیں. اب صفات ہی عین ذات کا مطلب کیا ہے؟ رزق ہے، اللہ رازق ہے، تو کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ حی ہے، ایک ہے نا؟ کہا نہیں، وہ سارے کے سارے مفاہیم میں جو متعدد ہیں ان کا مصداق ایک ہے. اگر خدا کے صفات اس کے عین ذات نہ ہوں تو اس سے ذات الہی میں اختلاف و کثرت پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ اگر ہم کہیں کہ یہ عالم ہے، اللہ عالم ہے، عالم کوئی الگ صفت نہیں. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم عالم نہیں ہوتے، ہم عام انسان ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ عالم. تو اللہ کا علم کیا اسی طرح سے کسبی ہے؟ اللہ نے عالم نہیں تھا معاذ اللہ، اور اس نے کتابوں کو پڑھا، اس کی بہت بڑی لائبریری ہے اور اس میں ہم سے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں. خدا نہ خواستہ ہم نے 4 پڑھی، اس نے 100 پڑھی. نہیں، کہا کہ اس کی صفت ہے وہی کیا ہے؟ ذات ہے. صفت ہی ذات ہے، صفت ذات سے الگ نہیں ہے. ہماری سخاوت ہم سے کیا ہے؟ جدا ہے. ہمارا علم ہم سے جدا ہے. جدا نہ ہوتا تو انسان بھولتا ہے کہ نہیں بھولتا ہے؟ بھائی آپ سے کوئی سوال پوچھے، آپ کہہ آپ بھول گئے. کیوں بھول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سے کیا ہے؟ الگ ہے. وہ ہے یا نہیں ہے؟ الگ نہ ہوتا تو آپ چھوٹتا بھولتا کبھی نہیں. آپ ہاتھ نہیں بھولیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا حصہ ہے. ناک کان دل گردہ پیر نہیں بھولیں گے کہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے ہمہ وقت ساتھ ہے. وہ آپ کا ساتھ نہیں ہے، آپ نے کسب کیا ہے، اسے حاصل کیا ہے. اللہ عالم ہے. عالم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم ہی اس کی کیا ہے؟ ذات ہے. اللہ حی ہے، یعنی حیات ہی اس کی ذات ہے. ممیت ہے وہ، تو اس کا ممیت ہونا ہی اس کی ذات ہے. کہہ رہے ہیں اگر خدا کے صفات اس کے عین ذات نہ ہو تو اس سے ذات الہی میں کیا ہو جائے گا مولانا؟ اختلاف اور کثرت پائی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں واجب الوجود کا متعدد ہونا بھی لازم آ جائے گا. جبکہ واجب الوجود کیا ہے؟ ایک ہے. کیونکہ خدا کے صفات کو ممکن الوجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں تھی وہ بعد میں ہو گئی. بھائی آپ کا ایڈمیشن 2017 میں ہوا، 2017 سے پہلے کیسے تھے؟ کیا ایسے ہی تھے جیسے آج ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ اگر ہم خدا کے واجب الوجود کو، خدا کے صفات کو ممکن مانیں گے، ممکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں تھا اور ہو گیا. تو اس سے بھی کیا ہے؟ اللہ میں کیا ہو جائے گی مولانا؟ کثرت پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ کہ وحدت پائی جائے گی؟ کثرت پائی جائے گی. کہہ رہا ممکن الوجود بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ممکن ہونے کا لازمہ احتیاج ہے. ممکن ہے تو وہ کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا. بھائی ہم نہیں تھے، ہمارے وجود کے لیے ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح سے اللہ کے صفات کو اگر ممکن مان لیں تو وہاں ہمیں دوسرا کوئی چاہیے کہ نہیں واجب الوجود، کہ جو ان صفات کو کیا کرے؟ عطا کرے. اور معاذ اللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کے صفات کیا ہیں مولانا؟ عین ذات ہیں. لہذا اگر خدا کے صفات ممکن الوجود ہوں گے تو ذات الہی میں امکان و احتیاج کا وجود ضروری ہو جائے گا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام صفات زائد پر ذات کے انکار کو کمال توحید کی علامت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ کمال توحید ہی الاخلاص لہو، کمال توحید یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا رہیں؟ مخلص رہیں. وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ، اور کمال اخلاص یہ ہے کہ ہم اس سے صفات کی کیا کریں؟ نفی کریں. اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں مولانا کہ اس کے صفات ہی عین ذات ہیں. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، اگر کسی نے اللہ کی صفت قرار دی تو اس نے اللہ کے ساتھ کچھ ملایا. ومن قرنہ فقد صنعہ، اور جس نے اس کے ساتھ ملایا اس نے اللہ کو کیا کر دیا؟ دو کر دیا. ومن صنعہ فقد جزاہ، اور جس نے دو کیا وہ اس نے اللہ کے کیا بنا دیے؟ اجزا بنا دیے. یعنی اللہ محتاج ہوا کہ نہیں ہوا ایک کا؟ ومن جزاہ جاہلہ، اور جس نے اللہ کے جز بنا دیے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. توحید کمال کا اخلاص یہ ہے، توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے. توحید کا کمال اخلاص، توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص کا کمال زائد پر ذات صفات کی نفی ہے. یعنی صفات کو ہم زائد نہ سمجھیں، اس کی نفی کریں. اس کے لیے الگ سے صفات کا اس بات ایک شریک کا اس بات ہے. اگر صفات کا اس بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے ساتھ ایک شریک کر رہا ہے. ثنا ہو، اللہ کو کیا کر دینا؟ دو کر دینا. اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے. یعنی خدا کیا ہے؟ واحد، احد، صمد. اسی لیے تمام صفات کی نفی کر دی وہاں پہ. لم یلد ولم یولد، تاکہ انسان کے ذہن سے کسی بھی طرح کا صحیح ہے شک و شبہ دور ہو جائے. صرف یہ نہیں کہا قل هو اللہ احد. وعلیکم السلام. اگر یہی کہتا باقی چیزیں نہ کہتا تو انسان سوچتا کہ نہیں سوچتا؟ ٹھیک ہے ایک ہے، جیسے ماں باپ کے بچے ایک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کہا ویسے اللہ بھی کیا ہے؟ ایک. کیا دقت ہے اس میں؟ دقت یہ ہے کہ پھر وہ واجب الوجود نہیں رہے گا. کیا ہو جائے گا؟ ممکن الوجود ہو جائے گا. جو ممکن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا. جو محتاج ہوگا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اسے خود ضرورت ہے. اور یہی بات ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. مثلا کوئی درخت ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ گائے ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا وہ جو گائے اس دنیا میں وجود میں آئی ہے اس کو وجود دینے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی وہ بیمار ہو جائے تو اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کا اس کو چارہ دینا پڑتا ہے. باندھ کر رکھ دو چارہ نہ دو مر جائے گی. کیا ہمارے لیے وہ خدا کا درجہ لے سکتی ہے؟ خدا کی وہ ذات ہے جو کسی طرح کا احتیاج اس کے یہاں نہیں پایا جاتا. کل انشاءاللہ ہم لوگ توحید خالقیت و ربوبیت پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.